بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو سوال پڑھیں گے وہ ہے اردو زبان کے عہد بعہد ناموں کا جائزہ۔ تو یہ سوال کچھ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ اردو زبان کے عہد بعہد ناموں کا جائزہ پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی اگر سوال آ جائے کسی بھی طرح تو آپ اردو کے نام سے ریلیٹڈ تو وہ آپ اس میں اس جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ تو لیٹس بگن دس ویڈیو۔ اردو کے مختلف نام۔ نمبر 1، ہندی یا ہندوی، اردو معلی، ہندوستانی، ریختہ۔ یہ 4 اردو کے نام ہیں جس کو آپ پہلے انلسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے۔ اردو کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو زبان کچھ زیادہ پرانا نہیں۔ ابتدا لفظ اردو بصورت ترکیب اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ زبان اردو معلی کہلاتی تھی، یعنی شاہی لشکر کی زبان۔ رفتہ رفتہ زبان کا لفظ خارج ہو گیا اور اردو معلی بچ گیا۔ کچھ عرصے بعد آزرا اختصار معلی بھی ساقط ہو گیا اور صرف اردو باقی رہ گیا۔ اردو کے چند قدیم نام یہ ہیں: ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، لنگوا ہندوستان کا، ریختہ۔ ہندوی، پھر آپ نے یہ ہندوی کی ہیڈنگ دینی ہے اور دوسرے پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کیونکہ یہ شارٹ نوٹس میں نے بنائے تھے تو مجھے ایک ہی پیج پہ سب کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل ڈالنا تھا۔ ہندوی، حافظ محمود شیرانی سے لے کے ڈاکٹر سینی کمار چٹرجی تک لسانی محققین اس بات پر متفق ہیں۔ 1812 میں قاضی خان بدر سے لے کے 1742 میں سراج الدین خان آرزو تک سبھی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ بعض صوفیہ کرام کی تحریریں بھی اسے ہندی یا ہندوی کہا گیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں، جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندی، ہندوی، دہلوی، گجراتی، دکنی بھی کہا گیا۔ میر اثر نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا۔ صغیر احمد جان لکھتے ہیں، فارسی اور ہندی کے اختلاط و ارباط سے جو زبان عالم وجود میں آئی اور جو آئندہ چل کر اردو کہلائی، اپنے ابتدائی عہد میں ہندی ہی کہلاتی تھی۔ ایوب صابر لکھتا ہے، مسلمان ہندوستان آئے تو یہاں کی ہر بولی کو ہندی یا ہندوی کہا۔ ہند کی نسبت سے ہندی اور ہندو کی نسبت سے ہندوی۔ امیر خسرو نے اپنے دیوان کے دیباچے میں دہلوی کو کلام ہندوی رکھا ہے۔ میراجی شمس الاشاق اور برہان الدین جانم بھی اسے ہندی کہتے رہے۔ سبرس کے مصنف نے اسے ہندی لکھا۔ خطوط غالب میں بھی ہندی کلام کہا گیا۔ ریختہ، ریختہ ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہے، مثلاً بننا، ایجاد، اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موزوں کرنا، پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے۔ جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز۔ لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا، یعنی مقامی لوگ راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں اختراع وجود میں آئی، اس کو ریختہ کہا گیا۔ اس لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارہ اردو بھی ریختہ کہلائی۔ شہنشاہ اکبر کے عہد میں پہلی بار استعمال ہوا، مگر استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کی یہ بھی غالباً موسیقی تھی
کیونکہ بعض قدیم غزلوں میں فارسی اور ہندوی کا پر لطف امتزاج ملتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں، ریختہ سے مراد اگرچہ دلی اور سراج کے ہاں نظم اردو ہے، لیکن دہلویوں نے بالآخر اس کو زبان اردو کے معنی دے دیے۔ اس لیے ان ایام میں اردو زبان کا تمام تر سرمایہ نظم ہی میں تھا۔ جب نثر پیدا ہو گئی تو یہی اصطلاح اس پر ناطق آ گئی۔ اس طرح ریختہ کا اردو زبان کا نام ہو گیا۔ یوں تو ریختہ کی اصطلاح خاص قسم کی شاعری کے لیے مستعمل تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ریختہ کا لفظ تمام شاعری کے لیے مقبول ہو گیا۔ بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا زبان اردو کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا، چنانچہ شاہ حاتم، قائم، مرزا قتیل، میر تقی میر، سودا، مصحفی سے مرزا غالب کے وقت تک سبھی کے کلام میں یہ لفظ ملتا ہے اور سبھی نے اسے شاعری کا مترادف جانا۔ اب آپ جب ریختہ کے اس میں لکھیں گے تو اس میں آپ یہ شعر ڈالیں گے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ہندوستانی۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انگریزوں نے اردو کے لیے ہندوستانی کا لفظ مروج کیا، مگر در حقیقت یہ بات درست نہیں، کیونکہ عبد المجید لاہوری کے بادشاہ نامہ، تاریخ فرشتہ اور ملا وجہی وغیرہ میں ملکی زبان کو ہندوستانی کہا گیا ہے۔ جب انگریزوں اور دیگر یورپین اقوام کا ہندوستان اور یہاں کی زبانوں سے دلچسپی کا آغاز ہوا تو انہوں نے اپنے مغربی مزاج کے مطابق اسے ہندوستانی یا پھر اندوستانی کہا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے مطابق میں نے ہندوستانی کی یہ تعریف کی کہ وہ ایسی زبان ہے جس میں ہندی، عربی اور فارسی کی آمیزش برابر تناسب سے ہو۔ دکنی زبان۔ دکن کا کردار اردو زبان و ادب میں انتہائی اہم ہے۔ اردو کو دکنی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ حافظ شیرانی لکھتے ہیں، اہالی دکن دکنی کہتے رہے۔ اس کی متعدد مثالیں بہم پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شاہ ملک بیجاپوری رسالہ احکام الصلاۃ میں لکھتے ہیں، یوں مسلیاں کو دکنی کیا اس سبب، فہم کر کے دل میں کریں یاد سب۔ نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں، شمال میں اب تک اس جدید زبان کا کوئی نام رائج نہ تھا، مگر دکن میں دکنی کے نام سے موسوم رہی ہے۔ نصرتی لکھتے ہیں، رستمی لکھتے ہیں وجہی کہتا ہے، تو نصرتی لکھتے ہیں اس کا شعر یہ ہے، صفائی کی صورت کی ہے آرسی، دکنی کا کیا شعر یوں فارسی۔ رسمتی لکھتے ہیں، کیا ترجمہ دکنی ہو رد پزبر، بولیا موجزہ یوں کمال خان دیبر۔ وجہی کہتا ہے، دکنی میں جوں دکنی مٹھی بات کا، ادا نہیں کیا کوئی اس بات کا۔ تو آپ نصرتی کے نیچے اس کا شعر، رستمی کے نیچے اس کا دیا ہوا شعر اور وجہی کے نیچے اس کا دیا ہوا شعر لکھ لیں گے۔ شرف الدین اصلاحی لکھتے ہیں، اردو شعراء میں سب سے زیادہ مصحفی کے ہاں یہ لفظ بطور اسم علم آیا ہے۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اردو ہماری ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، ہندوستانی لشکر جو اردو کہلاتے تھے اور جن میں ہر علاقے کے لوگ موجود تھے، اس وقت وہ ایک دوسرے سے اسی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ مختلف زبانوں کے الفاظ، مزاج اور لہجوں کو سلیقے کے ساتھ جذب و ہم آہنگ کر کے ایک وحدت نے بنا دینے کی صلاحیت کی وجہ سے بعد میں یہ زبان خود اردو کہلائی جانے لگی۔ یہ سب زبانوں کی زبان ہے، یہ سب ہے اور سب اس میں ہے۔ اردو کے ارتقاء میں صوفیہ کرام کا حصہ، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے جو میں آپ کو کسی اور دن اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوپ سو آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آج کے بعد سے میں اپنے اردو کے جتنے نوٹس ہیں ان کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔